ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين اصفرت الأرض ثم التفت إلي جبرائيل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس رضي الله عنهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات ابواب الصلاۃ میں باب ما جاء فی مواقیت الصلاۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اور اس میں اہم ترین روایت حدیث امامت جبرائیل آپ نے پڑھ لی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات سکھائے، اور اس طرح سکھائے کہ یہ بات بہت واضح ہو گئی روایت پڑھنے کے بعد کہ نمازوں کے اوقات کے لیے نہ گھڑی کی ضرورت ہے، نہ کیلنڈر کی ضرورت ہے، نہ ڈائری کی ضرورت ہے، نہ کسی کمپیوٹر کی ضرورت ہے، نہ کسی گوگل کی ضرورت ہے. یہ اسلام تو پہاڑوں میں رہنے والوں کے لیے بھی ہے، دیہات میں رہنے والوں کے لیے بھی ہے. صرف وہ اس زندگی کے اندر زندہ رہنا جانتے ہوں تو وہ نمازوں کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں. اتنا سادہ دین ہے، دین اتنا آسان ہے، اور اتنی اہمیت کے ساتھ سکھائے کہ پہلے دن تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھا، پھر دوسرے دن سوائے مغرب کے باقی ہر نماز کو آخر وقت میں پڑھا، اور آپ نے ایک ایک وقت کا اچھی طرح مطالعہ کیا. پھر آخر میں آپ نے یہ پڑھا کہ ثم التفت الی جبرائیل، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے. فقال یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پہلے انبیاء کا وقت ہے. والوقت فیما بین ھذین الوقتین، اور ہر نماز کا وقت ان 2 وقتوں کے درمیان ہے. اس جملے کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اس آخری جملے کو بھی، کہ ھذا وقت الانبیاء من قبلک، یہ آپ سے پہلے نبیوں کا وقت تھا نماز کا. حالانکہ 5 نمازیں تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر فرض ہوئیں. یہ معراج کا تحفہ معراج کے موقع پر ملا، تو یہ کہنا کیسے درست ہوگا ھذا وقت الانبیاء من قبلک؟ عنوان لکھ لیجئے، ھذا وقت الانبیاء من قبلک. یہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پہلے انبیاء کا وقت تھا. حالانکہ امت محمدی علیہ السلام سے پہلے 5 نمازیں فرض نہیں تھیں. اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ یہ 5 نمازیں کسی امت پر فرض نہیں رہیں، لیکن مختلف اوقات میں مختلف انبیاء پر وہ نمازیں فرض رہی ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی فجر کے وقت. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی فجر کے وقت، تو انہوں نے 2 رکعت ادا فرمائیں،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی ظہر کے وقت دی، اپنے بیٹے کی قربانی ظہر کے وقت دی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی قبول فرمائی، تو انہوں نے 4 رکعت ادا کی، تو انہوں نے 4 رکعت ادا کی۔ اور عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ کیے گئے عصر کے وقت، دوبارہ زندہ کیے گئے عصر کے وقت، تو انہوں نے 4 رکعت ادا کی، تو انہوں نے 4 رکعت ادا کی۔ آپ کو یاد ہوگی وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ 100 عام، 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال اللہ نے موت میں رکھا، اور پھر جب اٹھے تو 100 سال کے بعد جب ان کو دوبارہ زندہ کیا تو وہ عصر کا وقت تھا۔ کتنی دیر سوئے؟ لبثنا بعض یوما او بعض یوم، انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کی طرف دیکھو وہ تو ابھی باسی بھی نہیں ہوا، اور جب زندہ کیے گئے تو عصر کا وقت تھا۔ عزیر علیہ السلام کا واقعہ پورا ذہن میں آ گیا۔ اس وقت انہوں نے عصر کی نماز 4 رکعت ادا کی۔ آگے لکھیے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی مغرب کے وقت، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی مغرب کے وقت، تو انہوں نے 3 رکعت ادا فرمائیں۔ البتہ عشاء کی نماز صرف اور صرف امت محمدی علیہ السلام پر فرض ہوئی، اور عشاء کی نماز صرف اور صرف امت محمدی علیہ السلام پر فرض ہوئی، جیسا کہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب وقت عشاء الآخرہ میں، باب وقت عشاء الآخرہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے عشاء کی نماز کے بارے میں، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ، یہ عشاء آخرہ آپ سے پہلے کسی امت نے نہیں پڑھی، آپ سے پہلے کسی امت نے نہیں پڑھی۔ لہذا اکثر نمازوں کے اعتبار سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوں فرمایا، ھذا وقت الانبیاء من قبلک، ھذا وقت الانبیاء من قبلک۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے
تحاوی شریف بابو صلاۃ الوسطی اس میں یہ روایت موجود ہے کہ کس نبی نے کس وقت میں نماز پڑھی. یہ جو میں نے ابھی آپ کو لکھوایا نا، فجر حضرت آدم علیہ السلام، ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام، عصر حضرت عزیر علیہ السلام، مغرب حضرت داؤد علیہ السلام، یہ پوری بات تحاوی شریف میں لکھی. میرے پاس جو تحاوی اس میں صفحہ نمبر 104 ہے، آپ اپنے حساب سے جو آپ کی کتاب ہو اس کے مطابق لکھ لیجئے گا. اب پڑھیے جی آگے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك اخبرني حسين بن وفي الباب ذرا پڑھیے گا، وفي الباب ایک سطر پہلے، وفي الباب ذرا غور سے دیکھیے گا کہ یہ والی روایت حدیث امامت جبرائیل کتنے صحابہ سے منقول ہے. جی. وفي الباب عن ابي هريره وبريده وابي موسى وابي مسعود وابي سعيد وجابر وعمر بن حزم والبراء وانس رضي الله عنهم. جی کتنے ہو گئے؟ 9 صحابہ سے منقول ہے. پڑھیے جی. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك اخبرني حسين بن علي بن الحسين اخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امني جبرائيل. اب غور سے آپ ساتھیوں نے امام ترمذی رحمہ اللہ پہلے حدیث جبریل بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے. پہلی جو روایت لائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے، اور اب امام ترمذی یہی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر رہے ہیں. اس میں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک جملے کا فرق ہے، بس آپ نے اس جملے پہ توجہ دینی ہے. جی پڑھیے. أمني جبرائيل فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه لم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس. وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار. اب ذرا غور سے. عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمني جبرائيل فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه. انہوں نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی روایت نقل کی. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ. آپ کو یاد ہوگا جب وہ پہلی روایت پڑھ رہے تھے میں نے کہا یہ جملہ یاد رکھنا ذرا. اس کے اندر یہ والا نہیں ہے کہ دوسرے دن نماز پڑھی وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ. اس میں گزشتہ روز عصر کی نماز کے وقت کا ذکر نہیں ہے، اور یہی روایت احناف کے نزدیک زیادہ راجح ہے. مثل ثانی یہ ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے. اس مسئلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو احناف نے ترجیح دی ہے کہ اس میں لوقت العصر بالامس نہیں ہے. پڑھیے. وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقال محمد اصح شيء. وقال محمد سے جو ساتھی عبارت پڑھ رہے ہیں اس کو بھی توجہ سے دیکھیے گا کہ احناف نے جس روایت کو ترجیح دی ہے اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی کیا رائے ہے. پڑھیے. وقال محمد اصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. آپ کو سمجھ میں آیا؟ وقال محمد اصح، محمد سے مراد محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ. وقال محمد اصح شيء في المواقيت حديث جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں سب سے صحیح روایت کون سی ہے؟ حضرت جابر والی روایت ہے جس میں لوقت العصر بالامس نہیں ہے. بس اس کو ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ ہم جب اختلاف پڑھیں تو میں بھی اختلاف لکھواؤں گا انشاءاللہ، پھر آپ سمجھیں گے. اگلا باب منہ. باب منہ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا. ذہن میں رکھیے گا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ مواقیت الصلاح میں بنیادی طور پر 3 روایتیں لا رہے ہیں. ایک روایت حدیث امامت جبریل
جو ایک حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے اور ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. ایک روایت تو وہ ہو گئی جسے کہتے ہیں حدیث امامت جبریل، اور دوسری روایت وہ ہے جو ساتھی اب پڑھنے لگے ہیں. ہم اس روایت کو کہیں گے حضرت ابو ہریرہ والی روایت. اس میں خاص طریقے سے اوقات بیان کیے گئے ہیں. ایک تیسری روایت اگلے صفحے پر آنے والی ہے کہ ایک شخص آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ ٹھہرو 2 دن، ہمارے ساتھ ٹھہرو تو ہم تمہیں نمازوں کے اوقات بتاتے ہیں. پہلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت نماز پڑھائی، دوسرے وقت میں آخر وقت میں نماز پڑھائی، اور پھر دوسرے دن فرمایا وہ بندہ جو پوچھ رہا تھا نمازوں کے اوقات وہ کہاں ہے، وہ کہنے لگے جی میں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 وقتوں کے درمیان، یہ جو ہم نے 2 دن نماز پڑھی ہے، ان 2 وقتوں کے درمیان نمازوں کے اوقات ہیں. اب توجہ سے پڑھیے گا اس روایت کو بھی. جی. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت الصلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو جزاك الله عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. روایت کو سمجھ کے پڑھیے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للصلاة اولا وآخرا، کہ نماز کا ایک پہلا وقت ہوتا ہے ایک آخری وقت ہوتا ہے. وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، اور ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے جب سورج کا زوال ہوتا ہے، جب سورج ڈھلتا ہے. حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، ظاہر ہے ظہر کے وقت کے آغاز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب آگے پڑھیے. وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، اور ظہر کا وقت تب ختم ہوتا ہے جب عصر کا وقت داخل ہوتا ہے. آپ کو پتہ لگ گیا نا عصر کا وقت کب داخل ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو اس روایت سے نہیں پتہ چلا. ہر بات میں جی نہ کیا کرو. ایک تو اعتماد آپ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. یہاں روایت سے کیسے معلوم ہوا ظہر کا آخری وقت؟ میں نے کہا ظہر کا آخری وقت معلوم ہو گیا اسی روایت سے. کہتے ہیں جی ہاں، حالانکہ نہیں معلوم ہوا. دیکھو پھر پڑھتا ہوں. وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، ظہر کا آخری وقت کب ہوتا ہے؟ جب سارے سو جاتے ہیں. جی. وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، ظہر کا آخری وقت کب ہوتا ہے؟ جب عصر کا وقت داخل ہوتا ہے. تعین نہیں ہو سکا. اب اگلا پڑھو جی. وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، اور عصر کا پہلا وقت تب ہوتا ہے جب اس کا وقت داخل ہو جاتا ہے. پتہ چل گیا؟ ہاں اب جاگ رہے، اب جاگ رہے. حين يدخل وقتها، عصر کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اب اس روایت سے بھی عصر کے وقت کا آغاز معلوم، ظہر کے وقت کا اختتام معلوم نہیں ہوا، عصر کے وقت کا آغاز معلوم نہیں ہوا. انہی روایات کی وجہ سے اختلاف سامنے آیا ہے. فقہا گھر بیٹھ کر اختلافات نقل نہیں کرتے، روایات مختلف ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اختلاف سامنے آتا ہے. اس لیے اگلا پڑھو. وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا، اور عصر کا آخری وقت حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، جب سورج کی دھوپ پیلی پڑ جائے. تصفر الشمس، سورج پیلا پڑ جائے. یہ مستحب وقت کا اختتام بتایا گیا. احناف کیا کہتے ہیں؟ یہ مستحب وقت کا اختتام بتایا گیا. دھوپ پیلی پڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو یاد رکھو کہ جب سورج کی طرف نگاہیں جما کر دیکھیں تو سورج پیلا نظر آئے، تب مستحب وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو فرض وقت ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے تک باقی رہتا ہے. وہ پڑھ کر آئے کہ جب دھوپ پیلی ہو جائے
دھوپ پیلی ہونے کا مطلب پھر بار بار عرض کروں گا، سورج کی گول ٹکیا کی طرف آپ دیکھ سکیں. سورج پیلا پڑ جائے، دھوپ پیلی پڑ جائے، یہ مکروہ وقت شروع ہو گیا. یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ نے پڑھی ہے اصول الشاشی کے اندر کہ صرف عصر کی نماز، اسی دن کی عصر کی نماز اگر نہیں پڑھی اور مکروہ وقت شروع ہو گیا تو آپ مکروہ وقت میں شروع کر دیں، نماز پڑھ لیں تاکہ ادا ہو جائے، چاہے ادائے ناقص ہو. کیونکہ وجوب ناقص تھا تو ادا بھی کیا ہو گئی؟ ناقص ہو گئی. یہ آپ اصول شاشی میں پڑھ کر آئے. لیکن آپ نے کنز الدقائق میں یہ پڑھا الا عصر یومہ. کنز الدقائق میں کیا پڑھا؟ الا عصر یومہ. مگر اسی دن کی عصر کی نماز آپ مکروہ وقت میں پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ اگر کسی دن کی عصر کی نماز آپ پہ رہ گئی تھی تو وہ کامل واجب ہوئی تھی، آپ اس کو ناقص وقت میں ادا نہیں کریں گے. یہ ہے الا عصر یومہ، جو کنز کی مشکل جگہ سمجھی جاتی ہے. اس میں دھوپ کا پیلا ہونا یہ مکروہ وقت، اور اسی دن کی عصر کی نماز آپ مکروہ وقت میں پڑھ سکتے ہیں. یہ صرف عصر کی نماز کے لیے ہے بس. اب پڑھیے وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، اور عصر کا آخری وقت جب دھوپ پیلی پڑ جائے یعنی مستحب وقت. وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، اور مغرب کا اول وقت تب ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے. لہذا مغرب کے آغاز میں، مغرب کے وقت آغاز میں بھی اختلاف نہیں. اب آگے پڑھیے وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ، اور مغرب کا آخری وقت کب ہوتا ہے؟ جب شفق غائب ہو جاتی ہے. اب شفق کے دو معنی، شفق احمر، شفق ابیض، اختلاف سامنے آیا. اب ذرا غور سے وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، اور عشاء آخرہ یعنی عشاء کا وقت حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ کب شروع ہوتا ہے؟ جب افق غائب ہو جائے. ایک نیا لفظ آیا، افق. افق کہتے ہیں، افق کہتے ہیں جب شفق ابیض غائب ہو جاتی ہے. جب شفق ابیض غائب ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو افق یعنی بلندی غائب ہو جاتی ہے. حین یغیب الافق، جب افق غائب ہو جائے. افق کب غائب ہوتا ہے؟ شفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد. آپ کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ کس کی دلیل بنے گی؟ احناف کی. یہ لفظ احناف کی دلیل بنے گی. یہ ابھی سے نوٹ کر لیں، بعد میں پھر کام آئے گا کہ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، یہ احناف کی دلیل ہے. مغرب کے وقت کے اختتام میں اور عشاء کے وقت کے آغاز میں جو اختلاف سامنے آئے گا اس میں احناف کی یہ دلیل ہے. اب آگے پڑھیے وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، اور عشاء کا آخری وقت جب رات آدھی ہو جائے. جب رات آدھی ہو جائے نصف لیل تک. ہم کہتے ہیں یہ بھی مستحب وقت، یہ بھی مستحب وقت بتایا گیا. ساتھ ساتھ جواب بھی دے رہا ہوں، یا مستحب وقت بتایا گیا. نصف لیل کا آپ کیسے اندازہ کریں گے؟ جی 5 بجے سورج غروب ہو رہا مثال، اور پھر 5 بجے سورج صبح صادق طلوع ہو رہی، سورج نہیں صبح صادق طلوع ہو رہی. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12. اور 12 کو آپ آدھا کرو تو کیا بنے گا؟ 6. تو 5 بجے سورج غروب ہوا تھا نا، 5 بجے سورج غروب ہوا تھا، اس میں 6 جمع کر لو، کیا بنا؟ 11. تو نصف لیل کتنے بجے ہوگی؟ 11 بجے.
بہت اچھی طرح بات سمجھنی ہوگی. نصف لیل کب؟ کہ آپ طلوع صبح صادق تک، غروب سے لے کر صبح صادق تک کے وقت کو آدھا تقسیم کر لو تو وہ کہلائے گا نصف لیل. کیونکہ لیل کس کو کہتے ہیں شریعت میں، احکام شرعیہ میں؟ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، اس کو کہتے ہیں لیل. اس کو آدھا کرنا ہے بس. پڑھیے وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، آخری وقت عشاء کا جب رات آدھی ہو جائے. وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرِ، اور فجر کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب صبح صادق طلوع ہو جائے. وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، اور اس کا آخری وقت تب ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو جائے. اب پھر آپ کو سمجھ میں آیا کہ اختلاف کتنے وقتوں میں ہیں. اس روایت کے مطابق بھی اختلاف کتنے وقتوں میں محسوس ہو رہا؟ ظہر کے وقت کے اختتام میں، عصر کے وقت کے آغاز میں، مغرب کے وقت کے اختتام میں، عشاء کے وقت کے آغاز میں، اور عشاء کے وقت کے اختتام میں. دو روایتیں آپ نے پڑھ لی اب تک اوقات صلاۃ کے اعتبار سے. اب انشاءاللہ جو تیسری ایک اور روایت ہے، یہ تین روایتیں پڑھنے کے بعد پھر ہم مسئلہ مکمل دوبارہ لکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.